السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا الا المصلین۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ ہمارے دین اسلام کے اندر دو چیزیں بہت اہم ہیں، ایک ایمان آف کورس، اور دوسرا ہماری جان۔ وہ بہت اہم چیزیں ہیں، ان دونوں کی حفاظت ہمارے یعنی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ہم حفاظت کریں ایمان کی اور اپنی جان کی، بلکہ ساتھ ساتھ اور چیزیں بھی ہیں، لیکن میں پرائرٹی وائز بات کر رہا ہوں، ایمان اور جان، اور اس کے بعد مال بھی امپورٹنٹ ہے کہ انسان اپنے مال کی بھی حفاظت کرے وغیرہ وغیرہ، لیکن میں اس وقت ٹاپ پرائرٹی کی بات کر رہا ہوں۔ کچھ بھی ہو جائے ایمان کی حفاظت ہو، کچھ بھی کریں، ایمان میرے بھائیوں کوئی دکان میں ملنے والی چیز نہیں ہے۔ ایمان ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے جو اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہنا چاہیے، اور جو اسباب کے درجے میں کوششیں ہیں وہ کرتے رہنا چاہیے۔ ہماری یہ جو مجالس ہوتی ہیں یہ اسی محنت کی ایک قسم ہے۔ دوسرا جان۔ اب آپ اس چیز سے اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں حرام کی ہیں کہ یہ کھا نہیں سکتے، شراب نہیں پی سکتے، سور نہیں کھا سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اتنی بھوک لگی ہو کہ انسان کی جان جا رہی ہے تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے سور کھانا اور شراب پینا بھی حلال کر دیا ہے وقتی طور پر۔ اصل میں حرام چیز نہیں کھا رہے ہم وقتی طور پہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حلال کر دیا، لیکن جیسے قرآن کہتا ہے کہ صرف اتنا کھاؤ کہ تمہاری جان بچ جائے، مزے کے لیے نہ کھاؤ۔ لیکن تھوڑا غور کیجئے کہ ایک سور جو کہ خنزیر، جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے فَإِنَّهُ رِجْسٌ، کہ نجس چیز ہے، نجس العین ہے، پورے کا پورا سور نجس ہے، اس کے بال، اس کا لعاب، اس کی کھال، گوشت، سب کچھ ہی نجس ہے اس کا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک نجس العین چیز کو حلال کر دیا جان بچانے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے شراب کو حلال کر دیا جان بچانے کے لیے وقتی طور پر۔ مسئلہ ہو رہا ہے؟ تو یہ جان کی امپورٹنس ہے ہماری زندگی میں، یہ شرعی حق ہے ہماری جان کا ہمارے اوپر کہ ہم اس کی حفاظت کریں، یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے۔ وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہاری جان کا تمہارے اوپر حق ہے، پلیز اس کی فکر کریں، اپنی صحت کی حفاظت کریں۔ ہم سب کو چاہیے کہ اپنی صحت کی حفاظت کریں، اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کے اندر حلال اور طیب کھانے کا حکم دیا ہے۔ صرف حلال کا ذکر نہیں ہے، ساتھ میں طیب بھی فرمایا۔ طیب کیا ہوتا ہے؟ جس کی شاید ہم کبھی بھی فکر نہیں کرتے، بس کھاتے ہیں، یہ دیکھتے ہیں کہ حلال ہے کہ نہیں، یہ چکن حلال ہے کہ نہیں، یہ گوشت حلال ہے کہ نہیں، اور بدقسمتی سے بہت سارے لوگ تو اس کی بھی پرواہ نہیں کرتے، خاص طور پہ جو لوگ باہر کے ممالک میں رہتے ہیں، وہ لوگ حلال کی بھی فکر نہیں کرتے، لیکن جو کرتے ہیں وہ حلال کی فکر کرتے ہیں۔ لیکن طیب کی کتنے لوگ فکر کرتے ہیں کہ طیب بھی ہو، پاک ہو، پیور ہو، اچھا کھانا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھ لیجیے قرآن میں حلال طیبہ، بلکہ ایک جگہ تو حلال ذکر ہی نہیں کیا، صرف طیب کا ذکر کیا، کلوا من الطیبات واعملوا صالحا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔
کہ اے رسولو طیب کھاؤ اور نیک اعمال کرو۔ تو طیب کھانا ضروری ہے اس لیے کیونکہ ہماری جان اور ہماری صحت کا مسئلہ ہے، اور یہ امانت ہے، یہ بہت سیکرڈ ہے، یہ بہت مقدس ہے، یہ بہت محترم ہے۔ ہماری جان، ہماری صحت، اس کی فکر کرنی چاہیے ہم سب کو۔ جنک کھانا، بچوں کو کھلانا، یہ بالکل مناسب ہی نہیں ہے، بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ کم کھائیں اور طیب کھائیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ طیب فوڈ آج کل اتنا مہنگا ہو گیا ہے تو ہم تو افورڈ نہیں کر سکتے، تو اب کیوں آپ کو 3 پراٹھے کھانے؟ اگر آپ کو کھانا ہے تو آپ کم کھائے، ویسے اینی وے کم کھانا صحت کے لیے اچھا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انسان جو سب سے برا برتن بھرتا ہے وہ اس کا پیٹ ہے۔ کہتے ہیں اس سے برا برتن کوئی نہیں بھرتا انسان، یعنی یہ بھرنے کی چیز ہی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں یہ بھرنے کی چیز نہیں ہے۔ فرمایا کہ انسان کو کھانے کے لیے اتنا ہی کافی ہے جس سے اس کی کمر سیدھی رہ سکے۔ فرمایا اگر بہت ہی کھانا ہو، یہ میکسیمم، یہ یعنی عام طور پہ اتنا کھاؤ کہ انسان لیتھارجک نہ ہو۔ اگر بہت ہی کھانا ہو تو 1/3 کھانے کے لیے، 1/3 پیٹ کھانے سے بھرے، 1/3 پانی سے، اور 1/3 چھوڑ دیں ہوا کے لیے۔ یہ حدیث مبارکہ کے اندر انسان کی صحت کی کو مینٹین کرنے کے لیے یہ ایک بہت بڑی ٹپ آئی ہے۔ اگر ہم لوگ اس پہ عمل کرنا شروع کر دیں، 2 باتیں، طیب کھائیں اور کم کھائیں، تو انسان کی آدھی بیماریاں، بلکہ آدھی سے زیادہ بیماریاں تو شاید یہی بھی ختم ہو جائیں گی۔ اور جو باقی آدھی بیماریاں، اللہ یہ کہ مقدر میں ہو، تقدیر کے سامنے تو انسان سارے اسباب اس کے بیکار ہو جاتے ہیں نا۔ لیکن اگر بہت زیادہ ہی اگر مقدر میں نہ ہو تو باقی آدھی بیماریاں انسان کی ورزش سے، ایکسرسائز سے ٹھیک ہو جائیں یا نہ ہو۔ تو 2 چیزیں کیا باتیں کی ہیں میں نے؟ ایک، طیب کھانا اور کم کھانا۔ کم کھانا اور طیب کھانا، جو افورڈ نہیں کر سکتے کم کھاؤ بھائی، وہ ویسے ہی وہ ہماری صحت کے لیے اچھا ہے۔ حدیث کے اندر اسی چیز کی ریکمنڈیشن ہے۔ اور نمبر 2، انسان ایکسرسائز کرے۔ یہ 2 کام زندگی میں جس کے آگے اس کی 90% سے زیادہ بیماریاں تو اس کو زندگی میں نہیں ہوں گی انشاءاللہ۔ لیکن اس وقت کہنے کا مقصد میرا یہ ہو رہا ہے کہ اتنی زیادہ اہمیت ہے صحت کی، جان کی حفاظت کی ہمارے دین کے اندر۔ اور یہ صحت جو ہے، یہ 2 طرح کی صحت ہے۔ ہم میں سے بدقسمتی سے بہت سارے لوگ جسمانی صحت کی بات کرتے ہیں، لیکن انسان اپنی جو مینٹل ہیلتھ ہے، دماغی صحت، اس کے بارے میں بہت کم لوگ بات کرتے ہیں۔ اور یہ ایک ہماری طرف سے، ہم سمجھیں، نیگلیجنس ہے، ہماری طرف سے غفلت ہے۔ اس کو بالکل بھی اگنور نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہ ایسی بات نہیں ہے کہ مسلمانوں نے کبھی بھی اس کے بارے میں بات نہیں کی ہے۔ مسلمانوں نے اس کے بارے میں بات کی ہے، مسلمان بات کرتے تھے۔ یہ آج کل کا ڈائلیما ہے کہ ہم لوگ اپنی ذہنی صحت کے بارے میں بات نہیں کرتے ہیں۔ ایک بہت بڑے 9 سینچری کے، 9ویں صدی کے ایک ڈاکٹر گزرے ہیں، ان کا نام ابو زید البلخی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، مصالح الابدان والانفس۔ مصالح الابدان والانفس، اس کا انگلش میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے، مجھے نہیں پتا اردو میں ہے کہ نہیں ہے، سسٹیننس آف دا باڈی اینڈ دا سول۔ تو یہ اس کے اندر انہوں نے ذہنی بیماریوں کے بارے میں بات کی ہے۔ او سی ڈی، جو آج کل کی ایک ٹرمینالوجی ہے، پتہ نہیں آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ نہیں پتہ، obsessive compulsive disorder، جس کے اندر انسان کو اندر سے ارج پیدا ہوتی ہے کہ یہ کر لو، بس یہ کر لو، رائٹ، وضو کرتے رہو، وضو ابھی میں صحیح طرح سے نہیں دھلا، دوبارہ دھو لو، پھر اندر سے ایک ارج پیدا ہوتی ہے، نہیں تو ابھی بھی نہیں دھلا، تیسری دفعہ دھو لو۔ لوگ ایسے ہوتے ہیں بیچارے، ترس آتا ہے مجھے ان پہ، کہ آدھا گھنٹہ وضو کرتے رہتے ہیں، 1 گھنٹہ غسل کرتے رہتے ہیں۔ یہ obsessive compulsive disorder ہے۔ انہوں نے اس او سی ڈی کے بارے میں، جو کہ صرف 19th یا 20th سینچری میں، 19ویں یا 20ویں صدی میں میڈیکل ڈاکٹرز کے، آج کل کے میڈیکل ڈاکٹرز نے اس کو ایز اے ڈیزیز ریکگنائز کیا ہے۔ انہوں نے 9 سینچری کے اندر اس کے بارے میں بات کی ہے، اس کتاب میں، مصالح الابدان والانفس میں۔
انہوں نے اس کا نام وساوس و صدر یا وساوس قہری، اس کے بارے میں اس کا ذکر کیا ہے۔ تو مسلمانوں نے ان بیماریوں کے بارے میں بات بہت پہلے کی ہوئی ہے، لیکن اس کے بعد اس کو کسی نے سیریس نہیں لیا۔ بدقسمتی سے آپ دیکھیں مسلمانوں کے اندر جو جسمانی صحت اور ذہنی صحت، اس کے بارے میں بات سب سے کم ہوتی ہے۔ ایسے ہی نہیں ہے؟ ماشاءاللہ ہمارے ہی پیٹ نکلے ہوتے ہیں اتنے بڑے بڑے، یہ کوئی اچھی بات ہے؟ اب ہمارے 60 سال کے شخص کو دیکھ لیں اور کسی بیسٹ میں جا کے 60 سال کے شخص کو دیکھیں، وہاں 60 سال کا شخص جو ہے وہ بھاگتا دوڑتا ہے، لٹرلی بھاگتا دوڑتا ہے، جاگنگ کرتا ہے۔ ہمارے 60 سال کا بندہ جو ہے وہ گھٹنے پکڑ کے بیٹھا ہوتا ہے، وہ لاٹھی کے سہارے چل رہا ہوتا ہے۔ کیوں ہے ایسا؟ یہ بالکل مناسب نہیں ہے۔ یہ جان، میں دوبارہ ریپیٹ کروں، یہ ایک امانت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ جسمانی، یہ جو جسم ہے، یہ بطور امانت دیا ہے، اس کا خیال کرنا ہمارا فرض ہے، ہمارا فرض ہے۔ ایک مفتی صاحب سے میں بات کر رہا تھا، ہر بندے کا اپنا مزاج ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ میں تو ایکسرسائز کو واجب کہتا ہوں، کہ جو ایکسرسائز نہیں کرتا وہ گناہ کر رہا ہے۔ میں بالکل ان کی بات سے بہت حد تک اتفاق کرتا ہوں کہ انسان اگر اپنی جان کا خیال نہیں کر رہا تو یہ تو ایک گناہ ہے، کیونکہ اللہ کی امانت میں خیانت کر رہا ہے وہ۔ تو اینی وے، میں صرف بات یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم لوگ نہ جسمانی صحت کے بارے میں بات کرتے ہیں، نہ ہی اپنی ذہنی صحت کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اور ذہنی صحت کی جب بات کرتے ہیں، جو obsessive compulsive disorders ہے فار ایگزامپل، یہ تو ایک بیماری ہے۔ اس طرح سے بہت سارے بیماریاں ذہنی طور پہ بھی پیدا ہوتی ہیں، جو انسان کو دماغی طور پہ مفلوج بنا دیتی ہیں۔ وہ پیرالائز ہو جاتا ہے، یعنی دماغی طور پہ پیرالائز ہو جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ فالج کا اٹیک کی بات نہیں میں کر رہا، میں بات کر رہا ہوں اس کے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت مفلوج ختم ہو جاتی ہے، وہ فیصلے نہیں کر پاتا۔ اور نہ صرف کہ فیصلے نہیں کر پاتا، اس کے اندر کبھی کبھی اس کا موڈ عجیب سا ہو جاتا ہے، اس کو کھانے کو دل نہیں چاہتا، اس کو پینے کو دل نہیں چاہتا، اس کو اپنی بیوی سے بات کرنے کو دل نہیں چاہتا، اس کو اپنے شوہر سے بات کرنے کو دل نہیں چاہتا، گھر کا پورا ماحول خراب ہو جاتا ہے۔ یہ بہت سیریس بات ہے، رائٹ؟ اس کے بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے۔ جس طریقے سے ہم کو اپنی اپنی جسمانی صحت کے بارے میں خیال کرنا چاہیے، اسی طریقے سے ہم کو اپنی ذہنی صحت کے بارے میں خیال کرنا چاہیے۔ اپنے آپ کو نوٹ کرنا چاہیے، اپنے بچوں کو نوٹ کرنا چاہیے۔ پلیز اس میری بات غور سے سنیں، پلیز کوئی بندہ اگنور نہ کرے میری باتوں کو۔ اپنے بچوں کو نوٹ کریں۔ اگر بچے ہمارے جو ہیں ان کے موڈ سوئنگز ایسے ہو رہے ہیں کہ جو نارمل نہیں ہیں، اگر آپ دیکھ رہے ہیں اپنے بچوں کو کہ بچے جو ہیں وہ کسی سے اچھے خاصے مسکراتے تھے، کھیلتے تھے، کودتے تھے، اب ان کا موڈ نہیں ہو رہا، اب وہ نہ کھیلتے ہیں، نہ کودتے ہیں، نہ مسکراتے ہیں، نہ لوگوں سے ملتے ہیں، پلیز اس کو اگنور مت کیجیے، پلیز اس کو اگنور مت کیجیے، کیونکہ ان کو یہ پاسبلٹی ہے کہ ان کو کلینکل ڈپریشن ہو گیا ہے، جو کہ ایک دماغی بیماری کا نام، ان کو کلینکل ڈپریشن ہو گیا ہے۔ میں دوسرے ڈپریشنز کے بارے میں بھی بات کرتا ہوں کہ اور بھی ڈپریشنز ہوتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ ہر ڈپریشن کلینکل ڈپریشن ہی ہو، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ ہم لوگ اس چیز کو اگنور نہ کریں۔ کلینکل ڈپریشن ایک بیماری ہے۔ اگر انسان کا دماغ، ظاہری بات ہے انسان کے سارے جسم کے اعضاء ہیں نا، انسان کے جو انسولین صحیح پروڈیوس نہ ہو تو انسان کو ڈائبٹیز ہو جاتی ہے، انسان کی کڈنیز صحیح طرح فنکشن نہ کریں انسان کے گردے بیکار ہو جاتے ہیں۔ ہر انسان کے جتنے بھی اعضاء ہیں اگر وہ صحیح طرح سے فنکشن نہ کریں تو اس کے اندر کوئی نہ کوئی بیماری پیدا ہو جاتی ہے، کولیسٹرول کے ایشوز ہو جاتے ہیں، باقی ایشوز ہو جاتے ہیں، بلڈ پریشر کے ایشوز ہو جاتے ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے اگر دماغ کے جو ہارمونز ہیں دماغ کے، اگر وہ صحیح طریقے سے کام نہ کریں تو انسان کو کلینکل ڈپریشن ہو سکتی ہے۔ اور میرے بھائیوں، کلینکل ڈپریشن ایک سخت بیماری ہے، پلیز کوئی اس کو اگنور مت کریں، اپنے بچوں کو نوٹ کریں، ان بچوں کو ان کو ٹریٹ کریں۔ میں تو ایسے بچے بھی دیکھے ہیں جو اب نارملی بہیو کر رہے ہوتے ہیں اور ان کے پیرنٹس کو کوئی فکر ہی نہیں ہوتی اپنے بچوں کی۔ میں نے ہائی لائٹ کیا کبھی ایک بچے کو کہ دیکھو، جا کے اپنے بچے کو ڈاکٹر کو دکھاؤ، اور مجھے شک تھا کہ یہ بچہ مجھے آٹسٹک لگ رہا ہے کیونکہ اس کے جس طرح کے بیہیویئر تھے، اور
میری بات اللہ ان کو جزائے خیر دے کہ میری بات انہوں نے استاد سمجھ کے مان لی، اور استاد سمجھ کے انہوں نے جا کے دکھا دیا ڈاکٹر کو، اور باقی میں وہ بچہ آٹسٹک نکلا۔ اب آٹسٹک اللہ کا شکر ہے بہت کم ایج تھی اس کی، میرے خیال ہے 3-4 سال ہوگی، 4-5 سال ہوگی، اتنی بھی مجھے یاد نہیں، پرانی بات ہو گئی ہے۔ تو انہوں نے اس کی تھراپی شروع کر دی اور سب کچھ، اور الحمدللہ کیونکہ ارلی ڈیٹیکشن ہو گئی تھی تو بہت جلدی اس نے بہت سارا ریکور کر لیا۔ آل دو 100% نہیں ہوا، لیکن اگر اس کو اگنور کرتے رہتے اور یہ بچہ 7-8-9 سال کا ہو جاتا تو جتنا آپ اس کے اندر ڈیلے کر دیں گے اتنا اس کا علاج مشکل ہے۔ لیکن ہم لوگ کیوں اس زوم کے اندر ہیں، یا پتہ نہیں کس بے وقوفی کے اندر ہیں کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ مس بہیو کر رہا ہے تو ہم اس کو اگنور کریں۔ میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ ابھی ریسنٹلی 2 واقعات میری نظر کے اندر سے گزرے، 2 ہفتے کے اندر، 2 ہفتے کے اندر 2 واقعات جہاں 2 بچوں نے خودکشی کر لیا، اور یہ بچے مینٹل کلینکل ڈپریشن کا شکار تھے، اور بدقسمتی سے وہ ٹریٹ نہیں ہوئے، یا جو بھی ہوا قدر اللہ۔ یہ ایسے بچے معذور ہوتے ہیں، ظاہری بات ہے کلینکل ڈپریشن ہے، وہ معذور ہیں، ان کو معذور کے اوپر سے تو شریعت اٹھ جاتی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اگر ہمیں اگر ہمیں یہ چیز پتہ چل جائے اپنے بچوں کو، ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے بچے خدا نہ خواستہ اس لیول پہ پہنچ جائیں کہ وہ اتنے obsessive ہو جائیں اس بارے میں کہ وہ سوچ ہی نہ سکیں، سمجھ ہی نہ سکیں کہ کر کیا رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کوئی علاج ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ کوئی اس کو ہم ٹیکل کر لیں بہت جلدی۔ دیکھیے بچے بھی تو امانت ہے، صحت بھی امانت ہے، بچے بھی امانت ہے۔ بچوں کا علاج، ان کی صحت ہماری ذمہ داری ہے جب چھوٹے بچے ہوتے ہیں، کہ ہم وہ بچے صحیح بیہیو کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں، ان کی ہر طریقے سے ان کو آبزرو کرنا، یہ ہمارے پیرنٹس نہیں کر رہے ہیں۔ وہ بچوں کو اگنور کرتے رہتے ہیں، بچوں کو دیکھتے ہی نہیں ہیں، بچوں کے بارے میں سوچتے نہیں ہیں، ان سے باتیں ہی نہیں کرتے ہیں، ان سے کھیلتے نہیں ہیں، ان کے موڈ سوئنگس کو نہیں دیکھتے ہیں، ان کے اپس ڈاؤنس کو نہیں دیکھتے ہیں، ان کو کچھ بھی نہیں دیکھتے ان کے۔ پلیز ایسا نہ کریں، خدا کے واسطے ایسا نہ کریں۔ اللہ نہ کرے کسی کا بچہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسی چیز کر لے، بعد میں ساری عمر روئیں گے والدین، پچھتائیں گے خدا نہ خواستہ۔ اور پھر یہ بندہ سوچتا ہے کہ او ہو میں نے اپنے بچے کا علاج کیوں نہیں کرایا۔ پلیز اگر آپ دیکھیں آپ کا بچہ باتھ روم میں وقت زیادہ لگا رہا ہے، آپ دیکھیں کہ وہ وضو میں بہت دیر لگا رہا ہے، آپ دیکھیں کہ وہ کوئی کوئی چیز جو عام انسان اتنی دیر میں کرتا ہے وہ اتنی دیر میں کر رہا ہے، زیادہ دیر میں کر رہا ہے۔ اب دیکھیں کہ آپ کا بچہ جو ہے وہ ایک سوچوں میں گم ہے، ایسے خلا میں گھور رہا ہے بس۔ آپ دیکھیں کہ بچے میں کوئی کسی قسم کی اس کے بیہیویئر کے اندر اب نارمیلٹی ہے، تو خدا کے واسطے اس کو اگنور مت کیجیے، میری بات بہت سیریسلی لیجیے پلیز، میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ اس بات کو پلیز سیریسلی بات سنیے۔ یہ ہمارے بچوں کی جان کا مسئلہ ہے، ہماری جان کا مسئلہ ہے، ہماری دنیا آخرت کا مسئلہ ہے، یہ بہت سیریس بات ہے۔ کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں اپنے والدین کے پاس بچوں کو ٹائم دینے کے لیے ٹائم ہی نہیں دیتے، ان کے پاس وقت ہی نہیں ہے، باپ کے پاس وقت ہی نہیں ہے بچوں کو دینے کے لیے، ان کے ساتھ کھیلتے نہیں ہیں، ان سے بات نہیں کرتے ہیں، وہ اسکول سے آتے ہیں کوئی ڈسکشن نہیں ہوتی ہے کہ بچہ کیسا گزرا، اسکول میں کیسا گزرا۔ یہ بچے بہت وجوہات کی وجہ سے ان مینٹل اسٹیٹ کا شکار چلے جاتے ہیں۔ یہ کلینکل ڈپریشن جو ہے اس کے پیچھے بہت سارے اسباب ہو سکتے ہیں، اور ایک سبب یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے ان کا سوشل پریشر، ان کا پیئر پریشر۔ ایک بچے کو میرے پاس لے کے آئے ایک والدین، کچھ عرصہ ہو گیا، وہ بچہ ڈپریشن کا شکار تھا، یعنی اس کا مینٹل، واقعی لٹرلی اس کا مینٹل اسٹیٹ جو ہے وہ اس میں ڈس آرڈر تھا۔ وہ بچہ تقریباً 21-22 سال کا بچہ تھا۔ وہ جب بچہ میرے پاس آیا، اس کے والدین بڑے عرصے سے انسسٹ کر رہے تھے کہ میں نے ملانا ہے اپنے بچوں کو، تو خیر اپنے بچے کو، تو وہ جب آیا بچہ، تو میں نے اس سے دیکھا نوجوان بچہ، 21-22 سال کا بچہ، جوان، میں نے گڈ لکنگ، ہر چیز اس کی سب ٹھیک ٹھاک۔ تو میں نے اس سے جب بات کی اکیلے میں، تو اس بچے نے مجھے کہا کہ جی، میں نے کہا بیٹا کیوں ایسا کرتے ہو؟ کہتا ہے کہ جب میں 13 سال کا تھا، ابھی وہ 21-22 سال کا تھا، 13 سال کا تھا، تو میرے اسکول، میرے کلاس فیلوز کے پاس لیٹسٹ ماڈل کے فونز تھے، اور میرے والد افورڈ نہیں کر سکتے تھے۔ تو اب چونکہ
ان سب کے پاس فونز تھے، میرے پاس نہیں تھا، تو اس چیز نے مجھے مینٹلی بہت ڈسٹرب کیا، اور اس وقت سے میں اس کا شکار ہونا شروع ہوا، اور آہستہ 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 اس لیول تک پہنچ گیا۔ غلط بات ہے، لیکن دیکھیے سوچے، بچہ بچہ ہوتا ہے، ایک میچور آدمی کو قیاس نہیں کرنا چاہیے بچے پہ کہ یہ میری طرح ہی سوچتا ہے۔ یہ بھی ہماری بہت بڑی ایک ایک ایشو ہے کہ میں سوچ رہا ہوں کہ یہ بچہ جو ہے نا میری طرح کیوں نہیں سوچ رہا۔ اگر میں قرآن پڑھ کے جو ہے ایسے مجھے کیفیت کا شکار کیفیت میں چلا گیا، جنت جہنم کی باتیں ہیں، او مائی گاڈ، ایک انسان ایک، لیکن یہ بچہ بھی وہی پڑھ رہا ہے اور ساتھ پھر جہاں پڑھ رہا ہے اس پہ چھلانگے مارتا ہوا چلا گیا، میں کہوں تو بچے کو کیوں نہیں وہ کیفیت میں گیا؟ اللہ کے بندے کیسے جائے گا وہ بچہ؟ وہ چاہے میچور ہے، کیا ہم سمجھ رہے ہیں کہ بچہ جو ہے وہ اسی طرح سے میچورٹی کی طرح سوچے گا؟ آف کورس ناٹ۔ سمجھ رہے ہیں میری باتیں کہ نہیں بھائیو؟ کہ بچے جو ہیں، آپ ان کو لیول پہ آ کے سمجھیں۔ اب وہ بچہ جو ہے اس کو ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا، آف کورس اگر اس کے کلاس والے اس کے پاس لیٹسٹ فونز تھے اور اس کے پاس نہیں تھا، تو اگر میں ہوں، میری لیول پہ ہوں، تو میں یا آپ ہوں، میں آپ کو سمجھا سکتا ہوں یار اللہ کا شکر ادا کریں، ہمارے بہن بھائی فلسطین میں دیکھو وہ روز شہید ہو رہے ہیں، رائٹ؟ اگر فون ہمارے پاس نہیں ہے تو کیا ہوا؟ یہ تو چھوٹی سی بات ہے، میں آپ کو سمجھا دوں گا، میں ایک چھوٹے سے بچے کو کیسے سمجھاؤں؟ اس کے لیے تو وہی اس کی دنیا ہے نا، اس کی کلاس اس کی دنیا ہے، اس کی جو بھی اس کے ارد گرد ہے وہ اس کی دنیا ہے، اس کو نہیں پتا، وہ فیل نہیں کر سکتا کہ وہ 3000 میل دور کیا ہو رہا ہے، اس کے لیے وہی سب کچھ ہے، اس کے لیے فون نہ ہونا اس کی دنیا ختم ہونا ہے۔ پلیز اس کو اس کے لیول پہ آ کے سمجھے۔ اس کے والدین اگر اس وقت اس بچے کو سمجھاتے اور اس بچے سے بات کرتے ہیں اور جتنا بھی پاسبل ہو سکتا اس کو ٹیکل کرنے کی کوشش کرتے اپنی اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی استعداد کے مطابق، تو شاید یہ بچہ اس لیول پہ نہ پہنچتا جس پر کہ یہ پہنچ گیا، جہاں پہ سورٹ آف پوائنٹ آف نو ریٹرن جس کو کہتے ہیں، اتنا بیمار ہو گیا کہ اب علاج ممکن نہیں۔ پلیز بچوں سے بات کیجیے، بچوں کے موڈز کو دیکھیے، ان کے ساتھ ٹائم گزاریے، اور اگر ان کے موڈز کے اندر چینجز آ رہے ہیں تو اس کو آئیڈینٹیفائی کریں اور اس کو ایڈریس کریں اور اس کو ٹھیک کرنے کے لیے کوشش کریں۔ اور ٹھیک کرنے کے بہت سارے طریقے ہوتے ہیں شروع میں۔ ایک چیز ہوتی ہے اس کو ٹاک تھراپی کہتے ہیں، قرآن، آپ دیکھیں قرآن کے اندر ٹاک تھراپی ہے۔ اچھا، یہ جو میں بات کر رہا تھا کہ ابو زید البلخی رحمۃ اللہ علیہ نے 9ویں صدی کے اندر آبسیسو کمپلسو ڈس آرڈر کے بارے میں اس کا تذکرہ کیا اپنی کتاب کے اندر۔ نہ صرف کہ انہوں نے تذکرہ کیا، اگر آپ ہسپتال دیکھیں، ہسپتالوں کے اندر مسلمانوں کے ہسپتالوں میں باقاعدہ ایسی جگہ ہوتی تھی، جیسے ابھی اگر آپ دیکھیں ریسنٹلی کہ جو ٹی بی کے مریض ہوتے تھے، اب تو ٹی بی بہت قابل علاج مرض ہو گیا ہے، لیکن ایک زمانہ ہوتا تھا کہ ٹیوبرکلوسس جو ہے وہ بہت سنگین مرض سمجھا جاتا تھا۔ تو ٹی بی کے جو ہاسپٹلس ہیں ابھی بھی آپ دیکھیں وہ بہت ہی کوئی صحت افزا مقام کے اوپر ہوتے ہیں، جہاں پہ درخت ہوں، جنگل ہوں اور آکسیجن ہو، اور یعنی وہ اسی طریقے سے اس طرح کے جو ذہنی مریض ہوتے تھے ان کے علاج کے لیے اس طرح کی صحت افزا مقامات کے اوپر ان کے ہاسپٹلس، اور ساتھ میں وہاں پہ قرآن کی تھراپی اور کچھ اس طرح کی نشید ٹائپ یعنی ٹونز کے ساتھ ان کی تھراپی، یہ علاج ہوتے تھے، مسلمان کرتے تھے۔ ریکگنیشن، نہ صرف یہ، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ انہا کانت تأمر بالتلبین للمریض وللمحزون علی الحالک، وكانت تقول إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إن التلبينة تجم فؤاد المريض وتذهب ببعد الحزن۔ یہ سید عائشہ بیماروں کے لیے اور میت کے سوگواروں کے لیے تلبینہ پکاتی تھی، جن کے کہیں انتقال ہو جائے نا گھر میں، ان کو تلبینہ بنا کے بھیجتی تھی۔ تو کسی نے کہا یہ کیا، یا آپ نے کہاں سے سیکھا؟ تو انہوں نے کہا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا کہ تلبینہ مریض کے دل کو سکون پہنچاتا ہے اور غم کو دور کرتا ہے۔ غم کیا ہوتا ہے؟
ایک مینٹل سٹریس ہوتا ہے نا غم، اور کیا ہوتا ہے؟ غم کو دور کرتا ہے. سیدھا نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے سیدہ عائشہ کو بتایا کہ تلبینہ کے فوائد میں سے یہ بھی ہے کہ دل کو سکون پہنچتا ہے اور غم دور ہوتے ہیں. اور سیدہ عائشہ علاج کیا کرتی تھی لوگوں کو، لوگوں کے پاس بھیجا کرتی تھی. تو مسلمان میں یہ بات کر رہا ہوں کہ وہ ٹاک تھراپیز کرتے تھے. اب دیکھیں اس قرآن میں ٹاک تھراپیز ہی تو ہیں ساری کی ساری. نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو کتنا غم پہنچتا تھا. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لعلک باخع نفسک اللہ اللہ یکونوا مؤمنین، کہ کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے کہ یہ لوگ مسلمان نہیں ہو رہے؟ کیوں آپ اتنا غم لے رہے ہیں؟ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے پتا ہے کہ آپ کا سینہ تنگ ہو رہا ہے اس بات سے کہ جو یہ لوگ کر رہے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ نہ بتاتے ہمیں کیسے پتہ چلتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ تنگ ہو رہا ہے؟ مجھے پتا ہے آپ کا سینہ تنگ ہو رہا ہے. فَلَعَلَّ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. بہت سارے احادیث، بہت ساری قرآن کی آیات ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بھی ایک مینٹل سٹریس کے اندر جایا کرتے تھے. سیدنا یعقوب علیہ السلام کی تو واقعہ سورہ یوسف کے اندر مشہور ہے. اتنے پریشان ہوئے اپنے بیٹے کے غم میں کہ رو رو کے ان کی آنکھیں چلی گئی، بینائی چلی گئی ان کی. وَتَوَلَّ عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَ عَلَى يُوسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ. کہتے وہ اپنے غم کو دباتے دباتے ان کی آنکھیں چلی گئیں. اس غم کو دباتے دباتے جو بیٹا ان کا چلا گیا تھا، سالوں کی کا غم، اور روتے رہتے تھے ان کے غم میں، اور ان کی آنکھیں چلی گئیں. قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ. کہتے تھے میں اپنی پریشانی اور اپنے غم کی فریاد اللہ ہی سے کرتا ہوں. لیکن جس کو غم ہو، یہ سارے واقعات جو ہیں اس کی غم کو دور کرنے کے لیے تھراپیز کا کام کریں گے. سیدہ مریم علیہ السلام جب ان کو امید سے ہوئیں اور ان کے شوہر ہی نہیں تھے، اب سبحان اللہ ایک پاکیزہ عورت کے لیے، ایک طاہرہ عورت کے لیے اس کی اولاد ہو رہی ہے جس کا شوہر نہیں ہے، وہ کیا خیال کر رہی ہوگی اپنے دل کے اندر. اور اس کا اظہار اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ان کی ڈلیوری کا وقت آیا فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَىٰ جِذْعِ النَّخْلَةِ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ اس کو لے آئے وہ جو لیبر پین میں تھی، ایک کھجور کے تنے کے پاس. اس کیفیت میں انہوں نے کیا کہا؟ قالت یا لیتنی مت قبل هذا وکنت نسیا منسیا. کاش کہ میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی اور میں بھلائی جا چکی ہوتی، میں کوئی بھولی بسری چیز بن چکی ہوتی. اب تک کیا کروں گی، کیسے فیس کروں گی ان سارے لوگوں کو کہ ایک بچہ میں پیدا کر کے لے کے جاؤں گی جبکہ میری تو شادی نہیں ہوئی ہے. تو ان کی یہ نیچرل باتیں ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ اس کو ٹیکل کیسے کرنا ہے. قرآن نے تسلیاں دی ہیں. یہ ساری ٹاک تھراپیز ہیں. مجھے پتا ہے آپ کا دل کم ہو رہا ہے، مجھے پتا ہے آپ کا دل گھٹ رہا ہے، مجھے پتا ہے کہ یہ ہو رہا ہے آپ کے ساتھ. کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے؟ یہ ٹاک تھراپیز ہمیشہ سے مسلمانوں نے اپنائی ہیں ایسے لوگوں کو ٹریٹ کرنے کے لیے. ٹون تھراپیز، قرآن لگا کے ریسیٹیشن خوبصورت آواز میں اور بھی مختلف طرح کی ٹونز کے ساتھ علاج کرتے رہی ہیں. لیکن پلیز اس طرح کی چیزیں ان سے بات کی جائے، بچوں سے پلیز ان کو بچوں سے بات کی جائے، ان کے آبزرو کیا جائے. اپنے موڈ سوئنگز بھی دیکھنے چاہیے انسان کو. ویسے کبھی کبھی انسان کے اپنے موڈ سوئنگز بڑے عجیب سے ہو جاتے ہیں، تو انسان کو اپنے اوپر بھی دیکھنا چاہیے. اینی وے پلیز اس کو اگنور نہ کریں. تو میں نے کیا کہا، ایک وجہ یہ ہوتی ہے بچوں کے ساتھ کہ ان کی جو سوشل اور جو ایموشنل فیکٹرز ہوتے ہیں وہ بہت اہم ہیں. اکیلا رہنا یہ انسان کو تباہ کر دیتا ہے. کووڈ کے اندر کتنے لوگ جو ہیں وہ مینٹل سٹریس کا شکار ہو گئے، جانتے ہیں کہ نہیں جانتے؟ آپ WHO کی رپورٹس دیکھ لیں کہ کیونکہ الگ ہو گئے، سوسائٹی کے ساتھ نہیں رہے، آئسولیٹ کر دیا، تو کتنے لوگ جو ہیں وہ مینٹل ڈس آرڈر کا شکار ہو گئے.
اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک سوشل انسان بنا، ایک سوشل چیز بنائی ہے کہ ہم معاشرے میں رہنے والے لوگ ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر کوئی شخص جس کو لوگ تنگ کرتے ہو، میں مفہوم بتا رہا ہوں حدیث کا، یہ بات کہ وہ ان کے ساتھ رہے اور ان پہ صبر کرے، یہ اس سے زیادہ بہتر ہے کہ انسان الگ ہو جائے تاکہ اسے لوگوں کی باتیں نہ سننی پڑے اور وہ صبر نہ کرے۔ یہ زیادہ بہتر ہے کہ بے شک لوگ انسان کو تکلیف پہنچا رہے ہو اپنی باتوں سے، ان پہ صبر کرنا بہتر ہے کہ لوگوں کے ساتھ رہ کے صبر کرے، بجائے اس کے لوگ آئسولیٹ ہو جاؤ۔ کیونکہ انڈیویجولزم جو ہے انسان کو مینٹل ڈس آرڈر کا شکار کر سکتا ہے۔ اسی طرح کوئی واقعہ ہو جائے، ٹریجڈی ہو جائے، کبھی کوئی ٹریجڈیز انسان کے ذہن پہ بہت تناؤ چھوڑتی ہے، اور ٹریجڈی کچھ بھی ہو سکتی ہے۔ میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، ٹریجڈی میرے لیے کچھ اور ہوگی، بچے کے لیے ٹریجڈی کچھ اور ہوگی۔ بچے کے لیے ٹریجڈی کوئی بھی چھوٹی سی بات ہو سکتی ہے۔ بچے کے لیے ٹریجڈی یہ ہو سکتی ہے کہ اس کے کسی دوست نے اس کے اوپر ایسا کامنٹ دے دیا کہ وہ اس کو ہضم نہیں کر سکا، یہ اس کی ٹریجڈی ہے۔ لوگوں کے بیہیویئرز، رائٹ، اس کے بچے اگر بلی کر رہے ہیں، وہ اس کے ذہن پر اثرات چھوڑ سکتے ہیں۔ کسی نے ظلم کر دیا، اپریشن، کسی نے ابیوز کر دیا، بچے ابیوز ہو جاتے ہیں، بچے سیکشولی ابیوز ہو جاتے ہیں۔ اتنے والدین لاپرواہ ہو جاتے ہیں کبھی کبھی، میں کیسے سمجھاؤں، میرے سمجھ نہیں آ رہی اس وقت میں کیسے لوگوں کے اندر گھس کے سمجھاؤں۔ ایسے لاپرواہ ہو جاتے ہیں کہ اپنی چھوٹی بیٹیوں کو ان کے میل کزنز کے ساتھ کھیلنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں اور خود بیٹھ کے غیبتیں کرتے ہیں، اور یہ ان کی بیٹی وہ ان میل کزن سے ابیوز ہو جاتی ہے اور ان والدین کو پتہ بھی نہیں چلتا، اور اس کے ذہن پہ وہ تاثر وہ چھوڑ کے جاتے ہیں کہ وہ ساری عمر کبھی کبھی شادی کے قابل نہیں رہتی۔ ان کے ذہن جو ہے اتنے زیادہ اس سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ ایسے میں واقعات کو ڈیل کر چکا ہوں، میں ہوائی باتیں نہیں کر رہا ہوں۔ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے آ کے کاؤنسلنگ کرائی ہے کہ وہ اسٹیٹ سے گزر چکے ہیں، اب وہ شادی کی عمر آئی، اب شادی وہ کہتے ہیں ہم شادی کر ہی نہیں سکتے۔ ہمارے اوپر ایسا ایک غلبہ ہے، ہمارا دماغ جو ہے ہمیں ایک مرد کو قریب آتے ہوئے دیکھتے ہوئے بھی ہمیں ہول اٹھتے ہیں۔ لیکن قصور کس کا ہے؟ قصور والدین کا ہے سب سے پہلے، اور اس کے بعد ان لوگوں کا ہے جنہوں نے اس بچی کو ابیوز کیا ہے۔ میں اس سے بھی پہلے کہتا ہوں والدین کا قصور ہے۔ والدین نے کیوں چھوڑا ہے اس بچی کو ان لڑکوں کے ساتھ بغیر سپرویژن کے؟ میں حیران ہوتا ہوں، بچیاں بڑی ہو جاتی ہیں، بچیاں 6 7 8 سال کی ہو جاتی ہیں جو کہ بڑی ہیں، اور وہ لڑکوں کے ساتھ کھیل رہی ہیں۔ ہاؤ کم؟ آپ سیپریٹ کیوں نہیں کرتے؟ حدیث کہتی ہے کہ 7 سال کے ہو جائیں تو بچوں کے بستر الگ کر دو، بہن بھائی کے بستر الگ کر دو، بہن بھائی کے۔ تو کزنس تو بالکل ہی نامحرم ہے، ان کو کیوں نہیں الگ کرتے ہم لوگ؟ اور پھر اس طرح کی سچویشنز کریٹ ہوتی ہے۔ تو قصور تو والدین کا ہوا سب سے پہلے، لیکن والدین بچوں کو وقت دیتے ہی نہیں ہیں۔ والدین بچوں کو دیکھتے ہی نہیں ہے کہ اللہ کی امانت ہے، اللہ کی دی ہوئی امانت ہے، ہمیں اس امانت کو میں خیانت نہ ہو جائے۔ یہ سارے واقعات ہو رہے ہیں میرے بھائیوں۔ لیکن جب میں نے اب یہ کیسز، جو 2 3 کیسز سامنے آئے ہیں اور اکٹھے آئے ہیں اوپر تلے، میرے الارم بج گئے ہیں سارے دماغ کے اندر کہ یہ کس لیول تک بات پہنچ سکتی ہے، کس لیول تک پہنچ سکتی ہے بات۔ یہ دل دہل جانے والی بات ہے میرے لیے تو ذاتی طور پہ۔ لیکن والدین پلیز خدا کے واسطے آپ دیکھیے بچوں کو، اور میں آپ کو سب کو ایک ریکویسٹ کرتا ہوں خدا کے واسطے، پلیز یہ جو میں نے 2 4 5 فیکٹر ذکر کیے، رائٹ، میں نے کہا علیحدہ ہو جانا، یا پھر کوئی ٹریجڈی ہو جانا، یا لوگوں کا سلوک، بیہیویئر لوگوں کا، اپریشن، کسی قسم کا ابیوز، یہ انسان کو بہت مینٹل ٹراما چھوڑ کے جاتا ہے۔ میں آپ سے ایک ریکویسٹ کرتا ہوں خدا کے واسطے سوچ سمجھ کے زبان سے الفاظ نکالا کر، پلیز۔ بچی کی شادی نہیں ہو رہی مثال کے طور پہ، کوئی رشتہ نہیں آیا، 26 27 سال کی ہو گئی بچی مثال کے طور پہ، لوگ کہتے ہیں شادی نہیں ہوئی ابھی آپ کی؟ بھائی آپ کو پتا ہے نا اس کی شادی نہیں ہوئی، تو آپ کو یہ پوچھنے کی کیا ضرورت؟ وہ بچی، اس کے والدین آلریڈی پریشان ہیں کہ بچی کی شادی کرنا چاہتے ہیں اور رشتہ کو مناسب نہیں مل رہا، رائٹ؟ اور آپ ایک کامنٹ چھوڑ دیا کہ آپ کی شادی بھی نہیں ہوئی ابھی تک۔ اس نے کیا کیا؟ اس کامنٹ نے جس کو کہتے ہیں جلتی پہ تیل کا کام کیا، بس
وہ بچی پہلے سے پریشان تھی، آپ نے اس کو ایک اور مینٹل ٹراما کے اندر ڈال دیا۔ کسی کی شادی ہو جاتی ہے، 2-3 سال ہو گئے، اولاد نہیں ہوئی، 3-4 سال ہو گئے، اچھا کتنے عرصہ ہو گئے شادی کو؟ 4 سال، کوئی اولاد نہیں ہوئی؟ آپ کو نہیں پتا اولاد نہیں ہوئی؟ آپ کو پتا ہے؟ آپ کو یہ پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ میرا سوال ہے، کس کو پوچھنے کی کیا ضرورت ہے آپ کو؟ آپ کو پتا ہے ان کی اولاد نہیں ہوئی؟ آپ نے ایک دفعہ سوچ لیتے کہ میرے اس کامنٹ سے کیا فرق پڑے گا اس کے دل کے اوپر؟ وہ صرف جلتی پہ تل ڈالا۔ اچھا آپ کی اولاد نہیں ہوئی؟ اللہ خیر کرے گا جی۔ آپ دعا کر لیں تہجد پہ اٹھ کے اللہ خیر کرے، بجائے اس کے کہ آپ اس کے سامنے اس طرح کا کامنٹ دیں اور پھر اس طرح کی بات کر کے جائیں۔ آپ نے اس کو ایک اور مینٹل ٹراما کے اندر ڈال دیا۔ اس طرح کے بہت سارے کامنٹس ہوتے ہیں۔ اور ہاں، اور پلیز باڈی شیمنگ بالکل نہ کریں۔ تم موٹے ہو، تم چھوٹے ہو، تم کالے ہو، تم گورے ہو، تم ایسے ہو، تم ویسے ہو۔ سبحان اللہ۔ خاص طور پہ خواتین اپنی اپنی ذات کے بارے میں بہت سینسیٹیو ہوتی ہیں۔ کیوں میک اپ پہ اتنا وقت لگاتی ہیں؟ یہ ان کی فطرت ہے، یہ ان کی فطرت ہے۔ پلیز ہم قیاس نہ کریں اپنے اوپر کہ جی اگر وہ 15 منٹ لے کے میک اپ کر رہی ہیں اور کہ جی یہ کیا ہم تو ایسے تم ویسی۔ اب وہ ان کی فطرت ہے، وہ اچھا بننا چاہتی ہیں، اس لیے ان کو ڈریسز اچھے لگتے ہیں، ان کو اچھے کپڑے پہننا اچھا لگتا ہے، ان کو اچھا اپنے آپ کو بنانا سنوارنا اچھا لگتا ہے۔ یہی تو نسوانیت ہے، اور کیا ہے؟ خواتین کو جو باڈی شیمنگ کرتے ہیں نا، تم موٹی ہو، اللہ کے بندو، اسے بھی پتا ہے وہ موٹی ہو گئی ہے، لیکن جب آپ کامنٹ دیں گے نا، خاص طور پہ شوہر کامنٹ دیں گے، ہمیں نہیں پتا اس کے دل پہ کیا اثر ہوتا ہے۔ تو موٹی ہو گئی ہو، تم ایسی ہو گئی، تو ویسی ہو گئی ہو۔ یار آپ نے شادی کی ہے نا اس سے، وہ جیسی بھی ہے وہ میری بیوی ہے اور مجھے پسند ہے۔ وہ پتلی ہے، وہ موٹی ہے، وہ لمبی ہے، وہ چھوٹی ہے، اس سے میں کیا، اگر شادی سے پہلے سوچنا تھا اور یہ بھی سوچنا تھا کہ انسان جو ہے ایسا نہیں رہے گا ساری عمر، رائٹ؟ 1-2 بچے ہوں گے، اس کے بعد اس کا جسم پھول جائے گا۔ میں نے اسے قبول کیا اور میں اس کی صرف جسم کے ساتھ میں نے محبت نہیں کی ہے، میں نے اس کی شخصیت کے ساتھ محبت کی ہے۔ اب اگر اللہ نے اس کو ایسا بنا دیا ہے تو ایسا بنا دیا۔ اس طرح کے کامنٹس اس کے دل پہ کیا اثر چھوڑیں گے؟ کسی کا ناک ایسا ہے تو اس کا کیا قصور ہے؟ کسی کی آنکھیں ایسی ہیں تو اس کا کیا قصور ہے؟ ہاں، کسی کے بال اڑ گئے ہیں مرد کے تو اس کا کیا قصور ہے؟ گنجے ہو گئے تم تو، اللہ کے بندو، وہ خود بیچارہ تھوڑا سا پریشان ہو رہا ہے کہ میرے بال اڑے ہیں، اس طرح کے کامنٹس گنجے ہو گئے ہو، اور اس طرح کے بہت برے برے کامنٹس یہ جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ اس کے اوپر اثر انداز کر رہے ہیں سارے کے سارے کامنٹس۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے اگر وہ کسی مینٹل ٹراما کا شکار ہو گیا میرے کامنٹ کی وجہ سے، اور اس مینٹل ٹراما کے اندر وہ اتنا سیریس بیماری بن گئی کہ اس سیریس بیماری میں اس نے کوئی بہت غلط قدم اٹھا لیا، تو کیا میں معاف ہو جاؤں گا؟ تھوڑی دیر کے لیے سوچیے اس میں، کیا یہ قابل معافی بات ہے؟ شاید میں کسی کی جان لے رہا ہوں، پلیز ایسا نہ کیجیے۔ ہیونگ سیڈ آل آف دس، میری ایک دفعہ ایک سائیکیٹرسٹ سے بات ہو رہی تھی جو کہ ایک اچھا سائیکیٹرسٹ تھا، اور وہ میرے پاس آیا ایکچولی۔ کپل آف واقعات، ایک واقعہ شاید آپ کو میں نے کئی دفعہ سنایا جو پرانے لوگ ہیں، میں ایک اور واقعے کی بات کر رہا ہوں۔ ایک میرے پاس سائیکیٹرسٹ آیا، اور سائیکیٹرسٹ نے مجھ سے کہا کہ میرے پاس بہت سارے ایسے پیشنٹس آتے ہیں جن کو میں دیکھتا ہوں جو کہ مینٹل ڈس آرڈر کا شکار ہوتے ہیں، لیکن اچھا میں نے کیا کہا، وہ اچھا سائیکیٹرسٹ تھا، وہ پیسے بنانے کی مشین نہیں تھا۔ اس نے کہا میرے پاس بہت سارے ایسے پیشنٹس آتے ہیں جو مینٹل ڈس آرڈر کا شکار ہوتے ہیں، میں ان کو اسیس کرتا ہوں، ان کو آبزرو کرتا ہوں، لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے مجھے پتا ہے کہ یہ جو ہے، یہ یہ دوائیوں سے ٹھیک نہیں ہونے والا، میں اس کو دوائیوں پہ نہیں لگاتا ہوں، اللہ اس بندے کو جزائے خیر دے۔ کیونکہ میں نے بہت سارے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں، وہ صرف پیسے بناتے ہیں، ان کے پاس کسی بھی قسم کا ذہنی مریض آ جائے، وہ اس کو اینٹی ڈپریسنٹس پہ ڈال دیتے ہیں، اور اس بندے کی اگر تھوڑی بہت زندگی باقی تھی نا، اس کو بھی خراب کر دیتے ہیں۔ اینٹی ڈپریسنٹس پہ کیا ہوتا ہے؟ بندہ سوتا رہتا ہے، کسی کام کا نہیں رہتا، اور خاص طور پہ اگر سائیکیٹرسٹ اچھا نہ ہو تو وہ اس کو ایسی دوائیوں پہ ڈال دیتا ہے، بندہ جو ہے تھوڑا بہت بھی اگر اس کے اندر کچھ کچھ باقی رہ گیا ہے، وہ بھی اس کو بھی ختم کر دیتے ہیں، وہ بیچارہ سوتا رہتا ہے، لیتھارجک رہتا ہے،
ہر وقت سلیپی، ڈراؤزی، کسی چیز کے کرنے کوئی اس کے کوئی یعنی ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ اس ڈپریشن میں نہ رہے، لیکن اس کے اندر پھر کچھ کام کرنے کی صلاحیت بھی باقی نہیں رہتی. بہت سارے لوگ ایسے کرتے ہیں. اس بندے نے مجھ سے کہا، وہ میرے پاس اسی لیے آیا، اس نے کہا کہ مجھے پتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے اس کے اندر کلینکل ڈپریشن نہیں ہے. تو کیا کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جو کہ کلینکل ڈپریشن نہ ہو اور پھر بھی ڈپریشن ہو؟ وہ مجھ سے پوچھ رہا تھا. کہتا ہے جو میں نے ٹیکسٹ بکس پڑھی ہیں، جو میں نے میڈیکل کی بکس پڑھی ہیں، اس کے اندر اس بندے کے سمٹمز فٹ نہیں ہوتے. تو کیا کوئی اور چیز بھی ہے دینی پوائنٹ آف ویو سے؟ میں نے کہا بالکل ہے. اور میں نے اس کو اپریشیٹ کیا. میں نے کہا جزاک اللہ خیرن کہ آپ نے اس چیز کو ہائی لائٹ بھی کیا اور آپ اس کو سمجھتے بھی ہیں. کیونکہ بہت سارے سائیکیٹرسٹ لوگوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، ان کی زندگیوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں. اگر آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے یہ بات کہ یہ کلینکل ڈپریشن نہیں ہے، تو خدا کے واسطے اس کو کسی اچھے مسلمان عالم کے پاس بھیجیں. کسی اچھے، یہاں پہ میں نے اچھا سائیکیٹرسٹ اور یہاں پہ میں نے اچھا عالم کی دونوں جگہ میں نے ایک ایڈجیکٹو یوز کیا. ایک اچھے عالم کے پاس بھیجیں جو اس کو ڈائگنوز کرے اور اس کی ہیلپ آؤٹ کر سکے، کیونکہ یہ ایک روحانی بیماری بھی ہوتی ہے. کئی طرح کی روحانی بیماریاں ہوتی ہیں. اور میں دوسری طرف بھی بات کرتا ہوں کہ اگر کسی عالم کے پاس کوئی ایسا بندہ آئے جو کہ مینٹل ڈس آرڈر کا شکار ہو، اس کو آپ ڈیل کریں. وہ روحانی بیماری ہو سکتی ہے. اس کو آپ 1 2 3 4 5 6 اسٹیپس کے پاس جائیں. اگر وہ 4 5 6 اسٹیپس کے بعد بھی ٹھیک نہ ہو تو پلیز اس کو کسی اچھے سائیکیٹرسٹ کے بعد ریفر کریں کہ آپ بھی اس کو دیکھ لیں، کہیں آپ کس کو کلینکل ڈپریشن تو نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں. روحانی ڈپریشن کیا ہوتی ہے؟ روحانی ڈپریشن ہوتی ہے کہ انسان کے اندر ایک روح ہے، انسان کا ایک جسم ہے اور انسان کی ایک روح ہے. انسان کی روح کی بھی ریکوائرمنٹس ہیں، اس کی بھی ضروریات ہیں، جیسے کہ انسان کے جسم کی ضروریات. انسان کے جسم کی ضروریات پوری نہ ہو تو وہ لیتھارجک ہو جاتا ہے فزیکلی. وہ اس کا کام کرنے کو دل نہیں چاہتا، چلنے پھرنے کو دل نہیں چاہتا، ساری باتیں بستر پڑا رہتا ہے کیونکہ اس نے کھایا پیا ٹھیک نہیں ہے. اسی طریقے سے جب روح کی ضروریات پوری نہیں ہوتی تو انسان روحانی طور پہ لیتھارجک ہو جاتا ہے، اندر اس کو ہالونیس فیل ہوتی ہے. یہ روحانی ڈپریشن ہے. یہ روحانی ڈپریشن ہے. میں نے شروع میں آیات کچھ پڑھی تھی آپ کے سامنے، سورۃ المعارج کی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الانسان خلق حلوعا، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان تو حلو پیدا کیا گیا ہے. یہ بڑا بڑا ایک عجیب لفظ ہے عربی زبان کا. دو لفظ ہیں، ایک ہے حلا اور ایک ہے حلا. حلا اور حلا. حلا کہتے ہیں پینک، انگزائٹی کو، کہ انسان کو اینکشس پیدا کیا گیا، پینک سٹیٹ میں پیدا کیا گیا. اور اگر حلا کی بات کریں تو اس کا مطلب ہوتا ہے بخیل، بخل، کہ انسان کو بخیل پیدا کیا گیا ہے. کہ ان الانسان خلق حلوعا، اور دونوں معنی آگے آ رہے ہیں. اذا مسہ الشر جزوعا، جب اس کو کوئی شر پہنچتا ہے تو پینک میں چلا جاتا ہے، انگزائٹی ہو جاتی ہے اس کو. وہ اذا مسہ الخیر منوعا، جب اس کو خیر آتی ہے، مال آتا ہے، دولت آتی ہے، صحت ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، تو بخیل بن جاتا ہے نا. لیکن کون نہیں جاتا اس اسٹیٹ میں؟ الا المصلین، نماز پڑھنے والے نہیں جاتے. کون سے نماز والے؟ ہماری جیسی نماز والے. اور آگے خصوصیات ہیں، کون سی نماز، کیسی نماز؟ وہ مصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون. اس کے بارے میں مفسرین نے بڑی باتیں کی ہیں کہ دائم نماز کیا ہوتی ہے بھائی. کیونکہ آگے اللہ، اسی کے آگے آخر میں کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں والذین هم علی صلاتهم یحافظون، جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. تو وہاں حفاظت، نماز کی حفاظت تو 5 وقت کی نماز ہو گئی. تو یہ دائم نماز کیا؟ اس کے اندر نہیں جاتا. ایسا نہ ہو کہ کوئی مجھے کچھ کہہ دے، لیکن چلے میں وہی بات کرتا ہوں جو سب کے لیے قابل قبول ہو، کہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. تو پھر ہم کہیں گے 2 دفعہ بات ہوئی، لیکن ایک اور بات بھی اس کے اندر ہے. کچھ علماء کرتے ہیں دائمی طور پہ اللہ سے تعلق. الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون،
والذین والذین فی اموالہم حق معلوم، ان کے مالوں میں معلوم حق ہے، للسائل والمحروم، مانگنے والے کے لیے اور جس کے پاس نہیں ہے، جو مانگتا ہے اس کو بھی دیتے ہیں، جو نہیں مانگتا لیکن ان کو پتہ ہے کہ اس کے پاس نہیں ہے اس کو بھی دیتے ہیں۔ والذین یصدقون بیوم الدین، جو آخرت کے دن کی تصدیق کرتے ہیں۔ والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں، ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ویسا نہ ہو جائے۔ اوہو، نماز پڑھی، سلام پھیرتے ہی استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، ایسی نماز پڑھی میں نے، مجھے خیالات آئے ارد گرد کے، اللہ سے تعلق ہی نہیں تھا، وہ ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں۔ اوہو، یہ بات تو 100% ٹھیک نہیں تھی، اس میں تو جھوٹ لگ رہا ہے مجھے تھوڑا سا۔ میں نے اس کو بتایا کہ میں جمعرات کو آیا تھا، جمعرات تو نہیں تھا، وہ تو بدھ تھا۔ استغفر اللہ استغفر اللہ، ہر وقت ان کو ایک ڈر کی کیفیت ہوتی ہے۔ ان عذاب ربہم غیر مأمون، تمہارے رب کا عذاب ایسا نہیں ہے کہ جس سے امن محسوس کیا جائے، مذاق بنایا ہوا ہے ہم نے۔ والذین هم لفروجہم حافظون، جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، سوائے اپنی بیویوں اور شوہر کے یا غلام یا باندیوں کے، کہ ان کے ساتھ کوئی ان پہ ملامت نہیں کی جائے گی۔ فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، جو اپنی بیویوں اور شوہروں کے علاوہ اپنی شرم گاہوں کی کو استعمال کرتے ہیں، اس کی خواہشات کو، یہ لوگ حد سے گزرنے والے لوگ ہیں۔ والذین هم لاماناتهم وعهدهم راؤون، جو اپنی امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنے وعدوں کو پورا کرتے ہیں۔ والذین هم بشہاداتهم قائمون، جو اپنی گواہیوں کی پر قائم رہنے والے ہیں۔ والذین هم علی صلاتهم یحافظون، جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اولئک فی جنات مکرمون، یہی تو ہوں گے اعزاز و اکرام والی جنتوں کے اندر۔ لیکن یہ خصوصیات والے نمازی، ان کو پینک نہیں ہوتا، ان کو انگزائٹی نہیں ہوتی جب کہ شر آتا ہے، مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، ان کو وہ روحانی سکون رہتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے ان کو تکلیف نہیں ہوتی ہے، میں پہلے بتا چکا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غم پہنچے، ان کو تکلیف ہوئی، سیدنا یعقوب علیہ السلام کو غم پہنچا، سیدہ مریم علیہ السلام کو غم پہنچا۔ غم پہنچنا فطری ہے، لیکن اس غم کے اندر یہ ایسی سٹیٹ میں نہیں چلے جاتے کہ ان کو مینٹل ڈس آرڈر ہو جائیں، ان کو روحانی ڈپریشن ہو جائے۔ میں کلینکل ڈپریشن کی بات کر چکا ہوں، میں اس کی بات اب نہیں کر رہا۔ تو روحانی ضروریات ہیں یہ ساری چیزیں، اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پہ جمع کر دی ہیں، یہ روح کی ضروریات ہے میرے بھائیوں۔ جو ان روح کی ضروریات کو پورا نہیں کرے گا وہ کھوکھلا ہو جائے گا، وہ کھوکھلا ہو جائے گا اندر سے، وہ بھی ایک ڈپریشن کا شکار ہو جائے گا۔ اس کے لیے ضروری ہے استغفار کرنا، اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان اللہ سے تعلق کو دوبارہ جوڑے، اور وہ ضروریات، روحانی ضروریات جو صرف اللہ کے پاس سے آتی۔ انسان کا جسم کس سے بنا ہے؟ مٹی سے۔ انسان کے جسم کی ساری ضروریات مٹی سے آتی ہیں، نوٹ کیا کبھی؟ شکاگو میں ایک میوزیم میں رہتا تھا، شکاگو میں، وہاں بہت بڑا میوزیم ہے، انہوں نے ایک سیکشن ڈیڈیکیٹ کیا ہوا ہے اس بات پہ کہ انسان کے جسم کی ساری ضروریات مٹی سے آتی ہیں۔ کھانا پینا، سبزی، فروٹ، پھل، گوشت، گائے بھینسیں کیا کھاتی ہیں؟ گھاس، وہ بھی مٹی سے آتی ہے۔ یہ کپڑا کاٹن کہاں سے آتا ہے؟ مٹی سے آتا ہے۔ انسان کی ساری ضروریات، گھر مٹی سے بنتے ہیں، ساری ضروریات مٹی سے پوری ہوتی ہیں۔ اور روح کہاں سے آئی ہے؟ قل الروح من امر ربی، آپ کہہ دیجئے روح تو میرے رب کا حکم ہے، امر ہے۔ امر کیا ہے اللہ کا؟ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ اللہ کا امر یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بھی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں، کن، ہو جاؤ، فیکون، اور وہ ہو جاتی ہے۔ روح اللہ کے حکم سے آئی ہے، روح کی ضروریات بھی اللہ کے پاس سے آتی ہیں۔ یہ ساری کی ساری جو چیزیں اس آیت مبارکہ میں سورۃ المعارج کی ہیں، یہ اللہ کی رحمت کو اٹریکٹ کرنے والی ہیں۔ جو بندہ ان سب چیزوں میں سے کوئی بھی چھوڑ دے گا، وہ سوراخ کرے گا اپنے روحانی دل میں، کچھ نور آئے گا بھی، کچھ رزق آئے گا بھی روحانی، تو میرے بھائیوں نکل جائے گا۔ یہ بہت اہم بات ہے کہ انسان اپنی روح کی بھی حفاظت کرے، انسان اپنی روح کی بھی حفاظت کرے، نمازوں کا اہتمام،
جھوٹ سے اجتناب، وعدے پورے کرنا، امانتیں پوری کرنا، نگاہوں کی حفاظت کرنا۔ نگاہوں کی حفاظت نہیں ہوگی تو شرمگاہ کی حفاظت نہیں ہوگی۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہو؟ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، مومن مردوں سے کہیں نظر کی حفاظت، نظر نیچے رکھیں اور شرمگاہ کی حفاظت کریں۔ دونوں ساتھ ذکر کیے، نہیں ہوگی۔ یہ انسان کی روح کو کھا رہی ہے میرے بھائیوں۔ نماز بھی پڑھیں، بدنگاہی بھی کریں، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ فائدہ تو جاری بات ہے، نماز تو پڑھنی ہے، میں تو روحانی فائدہ نہیں ہوتا انسان کو۔ انسان نماز پڑھ کے اس روحانی دل کو بھر تو لے گا جو اس کے ساتھ متعلق نور ہے، رحمت ہے اللہ کی، لیکن جب بد نظری کرے گا، وعدے پورے نہیں کرے گا، جھوٹ بولے گا، بددیانتی کرے گا، اس کے نیچے اتنے سوراخ کر دے گا اس روحانی دل کے اندر، اس کے اندر نور کا ایک قطرہ باقی نہیں رہے گا۔ بغض رکھے گا، کینہ رکھے گا، نفرتیں کرے گا۔ کوئی اس سے یہ نہ سمجھے گا جی پھر میں نماز پڑھنے کا کیا فائدہ، روزے رکھنے کا کیا فائدہ، وہ تو دوہری ظلمت ہو جائے گی۔ وہ تو اندھیرے پہ ایک اور اندھیرا آ جائے گا، بلکہ 3 لیئر کا اندھیرا آ جائے گا۔ ہاتھ نکال کے دیکھیں گے پھر نظر نہیں آئے گا کچھ۔ قرآن میں ہے نا اس کی مثال کفر کی۔ تو خیر میرے بھائیوں، پلیز اپنی مینٹل، اپنی ذہنی صحت کا بھی خیال رکھیں۔ میک شور کریں کہ اپنے بچوں کا خاص طور پہ خیال رکھیں، ان کو وقت دیا کریں، جیسے میں نے شروع میں کہا ٹائم دیا کریں، ان کے موڈ سوئنگز کو دیکھیں، ان کی بات کرنے کے طریقے میں، ان کے ریاکشنز میں، ان کے لوگوں کے ساتھ میل جول میں آپ دیکھیں پلیز۔ اگر کوئی بچہ آ کے آپ کو بتاتا ہے کہ میرے ساتھ یہ ایک واقعہ ٹریجڈی ہو گئی ہے میرے اسکول میں، کسی نے مجھے بلی کر دیا، کسی نے مجھے ابیوز کر دیا، اس کو پلیز اس کو اگنور مت کیجیے۔ میں ایسے بھی جانتا ہوں بچیوں کے ساتھ، جیسے میں نے کہا کہ ان کے ساتھ ابیوز ہوا، ان کے اپنے کزنس نے کیا، انہوں نے اپنی والدہ کو آ کے بتایا کہ امی فلاں نے، ماموں کے بیٹے نے میرے ساتھ یہ کیا، اور ماں کہتی ہے بیٹی چپ ہو جاؤ، کسی کو بتانا نہیں۔ اس ماں سے بڑا ظالم ہو سکتا ہے کوئی؟ یہ ماں اپنے بچے پہ ظلم کر رہی ہے، یہ ظالم ماں ہے، اس کی پوچھ ہوگی قیامت کے دن اگر یہ ایسا کرے گی تو۔ استغفر اللہ۔ بیٹا بتانا نہیں کسی کو، چپ ہو جاؤ۔ کیوں نہیں بتانا؟ جا کے ماموں کو بتائیں کہ تمہارے بیٹے نے یہ کیا میری بیٹی کے ساتھ، تاکہ وہ اس کی خبر لیں، تاکہ آئندہ یہ نہ ہو۔ لیکن پہلے جیسے میں نے کہا کہ یہ بچی اتنی بڑی ہو گئی تھی، اس نے ان کو میل کزنز کے ساتھ کھیلنے کیوں دیا؟ اکیلے میں نظر کے سامنے کیوں نہیں رکھا؟ کیوں ماں باپ اتنی غفلت کر رہے ہیں؟ کوئی ٹریجڈی بچہ آپ کو بتائے پلیز اس کو اگنور مت کریں، اس کو ایڈریس کریں، رائٹ؟ پلیز ہم کسی پہ پریشر نہ کریں، سوچ سمجھ کے بات کریں، اور پلیز اگر کسی کے ساتھ ہو تو اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں میرے بھائیوں۔ یہ کیسا کہاں گیا اسلام ہمارا؟ کسی کے ساتھ کچھ ہو جاتا ہے، رائٹ؟ کوئی کسی مینٹل سٹریس کے اندر سے گزر رہا ہے، کسی کی والدہ بیمار ہیں، کسی کے والد بیمار ہیں، وہ بیچارہ پریشان ہے، اور ہم سارے اپنی دنیا میں مست ہیں، ہم کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، برگرز کھا رہے ہیں، اور کسی کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے کہ جی کوئی کسی کی فکر کرے۔ یہ کیسا اسلام ہے؟ یہی تو ہوتی ہے دوستی۔ کیا ہوتی ہے دوستی کا جو پورا کانسیپٹ ہے؟ کیا ہے دوستی؟ یہ تھوڑی ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ تاش کھیلیں گے اور اس کے ساتھ بیٹھ کے جو ہے وہ بے حیائی کی باتیں کریں گے، یہ دوستی ہے؟ یہ تو دشمنی ہے۔ دوستی تو یہ ہے کہ میرا بھائی جو ہے پریشان ہے کسی وجہ سے، تو میں اس کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں، میں اس کے پاس جاؤں، اس کو تسلی کے 2 بول بولوں، اس کو ضرورت اگر اس کو کچھ ہے تو میں اس کی ضرورت کو پورا کروں۔ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ۔ اللہ اس بندے کی مدد کرتے ہیں جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے، اس کی دل جوئی کرتا ہے۔ عیادت کیا چیز ہے؟ دل جوئی۔ لا باس طہور انشاءاللہ، فکر نہیں کرو، اس کا ہاتھ پکڑ لو، اس کے ماتھے پہ ہاتھ رکھو، اس کو تسلی دو۔ یہ کیوں ہے ساری کی ساری چیزیں؟ کیونکہ یہ انسان کی عین فطرت ہے، اور اسلام دین فطرت ہے۔ پلیز لوگوں کا خیال کریں، اپنے شیل میں مت رہیں، اس سے نکلیں، لوگوں کے بارے میں سوچیں، یہ بندہ کیوں اداس ہے، کیا بات ہے، ٹھیک ہے آپ خیریت سے ہیں، پریشانی ہے آپ کو، مسکرا نہیں رہے آپ؟ وہ شاید جھجکے گا، نہیں نہیں پلیز اگر کوئی بات ہو بتائیے، او جی میرے چوری ہو گئی میرے گھر میں، تو انشاءاللہ خیر کریں گے، ٹھیک ہو جائے گا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے بھی زیادہ دیں گے۔ تسلی کے 2 الفاظ بولتے نا بس۔
میں کیا کر سکتا ہوں؟ دعا کر سکتا ہوں اور تسلی کے دو، لیکن یہ تسلی کے دو لفظ کوئی چھوٹے نہیں ہیں۔ پلیز لوگوں کی فکر کریں، لوگوں کا خیال کریں، لوگوں کے بارے میں پوچھیں۔ خواتین جو ہیں اگر کسی کے گھر میں کوئی پریشانی ہے ان کو کھانا بنا کے بھیجیں، جو پریشان ہے بیچاری خود کیسے بنائے گی کھانا؟ کھانا بنا کے بھیجیں، سوچیں ان کے بارے میں۔ کیا ہے کسی کے گھر میں انتقال ہو جائے، مصنون چیز کیا ہے کہ لوگ اس کے گھر میں کھانا بنا کے بھیجیں 3 دن تک، کیونکہ وہ بیچارہ آکوپائڈ ہے، مینٹلی سٹریسڈ ہے، اس کے والد کا انتقال ہو گیا ہے، اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا ہے، کسی اور کا انتقال ہو گیا، وہ مینٹلی سٹریسڈ ہے۔ شریعت کہتی ہے کہ لوگ اس کے گھر کھانا بھیجیں، نہ کہ اس کے گھر جا کے بریانی کھائیں دین کے نام پہ۔ اعوذ باللہ، لوگ آتے ہیں اور ان کے گھر جا کے کھانا کھاتے ہیں کہ جی وہ کھانا کھلائیں گے ہمیں، اور نہ کھانا کھلائیں تو ناراض ہو جاتے ہیں کہ جی انہوں نے ان کے باپ کا انتقال ہوا، انہوں نے تو بلایا ہی نہیں، اور بلا کے انہوں نے ہمیں بریانی نہیں کھلائی۔ ایسا لگتا ہے کہ پتہ نہیں لوگوں نے قیامت کے دن کھڑے نہیں ہونا، یہ کیا چکر ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آتی، کبھی کبھی مجھے سمجھ نہیں آتی کہ لوگوں کی ذہنی سطح اتنی نیچے کہاں کیسے چلی گئی ہے۔ اللہ نے تو بڑا عقل مند بنایا تھا انسان کو، یہ اسفل السافلین کیسے بن گیا؟ یہ بالکل اتنا نیچے کیسے گر گیا کہ انسان اپنی عقل کا اتنا رتی برابر استعمال نہیں کرتا کہ یار اس کے گھر میں وفات ہو گئی ہے، وہ بیچارہ سوگ میں ہے، وہ پریشان ہے، اور ہم ناراض ہو رہے ہیں کہ اس نے بریانی نہیں کھلائی تیسرے دن۔ پلیز مسلمان بنے میرے بھائیوں، لوگوں کا خیال کریں، لوگوں کو پلیز، لوگوں کو اکیلا مت چھوڑیں، بچوں کو اکیلا مت چھوڑیں، رائٹ؟ پلیز ہم نہیں چاہتے کہ کسی کی ذہنی پریشانی کی وجہ اس کی کسی کلیمٹی کا سبب بن جائے، بہت ایسا کریں۔ اور جیسے میں نے کہا کہ اگر یا یہ ہوگا یا انسان روحانی طور پہ ڈپریس ہوتا ہے، یہ اب ایک اچھے عالم کا اور ایک اچھے سائیکیٹرسٹ کا کام ہے، مسلمان سائیکیٹرسٹ کا، جو اچھا مسلمان سائیکیٹرسٹ ہو، جس کو دین کی فکر ہو، تو پیسہ بنانے کی مشین نہ ہو، کہ اس کے وہ اگر سمجھے کہ میری ڈومین نہیں ہے، اس کے اندر کوئی کلینکل ڈپریشن نہیں ہے، یہ دماغی طور پہ کلینکلی بیمار نہیں ہے، لگتا ہے کوئی اور مسئلہ ہے، اور مسائل بھی ہوتے ہیں، میں سب کا ذکر تو اتنی وقت میں نہیں کر سکتا تھا، میں نے تو ایک ذکر کیا، کئیوں پہ جادو ہو جاتے ہیں، کبھی کئیوں کے اوپر کچھ اور اثرات ہو جاتے ہیں، نظر لگ جاتی ہے، یہ سارے ایشوز بھی ہوتے ہیں جس کی وجہ سے انسان کا دماغ متاثر ہوتا ہے، لیکن یہ اچھے علماء کا اور اچھے نفسیاتی ڈاکٹرز کا کام ہے کہ اس کو مل بیٹھ کے اس کو حل کریں، کسی بندے کی اس سچویشن کو۔ لیکن پلیز ایسے لوگوں کو اکیلا مت چھوڑیں، ان کی مدد کریں، پلیز استغفار کی کثرت کریں، اللہ سے معافی مانگیں، پلیز ہم جو ہم سے غلطیاں ہوں گی، اگر نماز نہیں پڑھتے تو پلیز نماز پڑھیں۔ کیسا ظلم ہے اپنی ذات کے اوپر کہ انسان نماز 5 وقت کی روز نہیں پڑھتا، اپنی وقت پہ نہیں پڑھتا۔ کیسا ظلم ہے اپنی ذات پہ اے میرے بھائیوں کہ ہم مسجد یا جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتے، یہ کیسا ظلم ہے؟ مسجد تو ایک مومن کے لیے ایک، جیسے مچھلی پانی میں ہوتی ہے نا، ایسے مومن کے لیے مسجد۔ پانی سے مچھلی کو نکالے کبھی دیکھا ہے؟ فوراً جیسے نکالی جاتی ہے، کبھی دیکھا کسی نے کیسے تڑپتی ہے؟ رائٹ؟ جیسے اگر کوئی جال ڈال کے نکالنے، ٹک ٹک ایسے۔ یہ اگر مومن مسجد میں نہ ہو، اس کی مثال ایسی ہی ہونی چاہیے، وہ پھڑکنا چاہیے اس کو۔ نماز کا وقت آئے تو اس کو تلاش کرنی چاہیے، بھائی مسجد کہاں ہے، میں کہاں نماز پڑھوں، میں جماعت کہاں مل جائے گی مجھے، کوئی مسلح، کوئی مسجد کہاں پہ، وہ ڈھونڈے، پریشان ہو جائے، تڑپ رہا ہو کہ نماز کا وقت آ گیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک مرد ہو اور وہ سکون سے گھر میں بیٹھا ہے، اور نہ حیا علی الصلاح، اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکار آ رہی ہے نماز کے لیے آؤ، یہی کامیابی ہے، کامیابی کی طرف آؤ، حیا علی الفلاح، اور وہ آرام سے گھر میں بیٹھ کے برگر کھا رہا ہے یا سو رہا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے؟ پلیز اپنے اوپر ظلم نہ کریں ہم لوگ، یہ اپنے آپ کو مسجد کا عادی بنائیں، مسجد کے ماحول کا عادی بنائیں، وہاں جو رحمتیں برستی ہیں، اللہ مفتح لی ابواب رحمتک، دعا ہے نا مستون، اللہ میرے لیے رحمتوں کے دروازے کھول دیں، ایک باب نہیں، دروازے کھول دیں۔ یہ روح کی غذا ہے اللہ کی رحمت، قرآن کی جب تلاوت ہوتی ہے تو اللہ کی رحمت طرف برستی ہے، نہ صرف کرنے سے، سننے سے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو اور غور سے سنو
تاکہ تم پہ رحمتیں کی جائیں۔ اللہ کی رحمت سننے سے ملتی ہے، تلاوت کرنے سے ملتی ہے، یہ رحمت ہی تو ہے انسان کی روحانی غذا۔ لیکن جیسے میں نے کہا، یہ رحمت دور ہو جاتی ہے جھوٹ سے، نفرت سے، بغض سے، کینہ سے، غیبت سے، لوگوں کے لیے بدگمانی سے، اور پوری لسٹ ہے ہماری، وعدے پورے نہ کرنے سے، امانت میں خیانت کرنے سے، یہ ساری انسان کی رحمت ڈرین آؤٹ ہو جاتی ہے۔ پلیز اپنی روحانی صحت کا خیال کریں، کیونکہ روحانی صحت نہ ہو تب بھی انسان اندر سے ہولو فیل کرتا ہے، ڈپریس فیل کرتا ہے، پریشان فیل کرتا ہے۔ ان دونوں وجوہات سے انسان ڈپریس ہو سکتا ہے، لیکن پلیز اپنی ذہن کا، اپنی ذہنی صحت کا، اپنی جسمانی صحت کا اس کا خیال کیجیے سارے کے سارے لوگ۔ اللہ تعالیٰ سب کو جو بیمار ہیں جسمانی طور پہ یا روحانی طور پہ یا ذہنی طور پہ، اللہ تعالیٰ سب کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ دعا کیا کیجیے، سب کے لیے دعا کیا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ سب کو صحت دے، جو بیمار ہیں اور جس طرح سے بیمار ہیں، اور اپنی صحت کے لیے بھی اللہ سے دعا مانگا کیجیے، عافیت مانگا کیجیے اللہ سے، اللہ عافیت کے ساتھ رکھے۔ اللہ میرے دل کو، میرے دماغ کو سلامت رکھے، دماغ اتنی بڑی نعمت اللہ نے دی ہے۔ اللہ میرے دل و دماغ کو سلامت رکھے، اللہ کرے کہ میں جسمانی اور روحانی طور پہ بھی صحت اور عافیت کے ساتھ رہوں۔ یہ دعا، یہ نعمت مانگنی بھی چاہیے، اور جس کے پاس ہے اس کو اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو، ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ انشاءاللہ دعا سے پہلے سب لوگ ہم تجدید ایمان کر لیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں اپنے گناہوں کی، جو ہم جب تک ہم کرتے آئے ہیں، اور جن گناہوں کی نحوست کی وجہ سے ہماری یہ کیفیت ہو چکی ہے، ہمارے دل سخت ہو چکے ہیں۔ اللہ سے آج معافی مانگتے ہیں ایک دفعہ پھر، اور بار بار مانگیں گے اور مانگتے رہیں گے، اور انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے تب امید رکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، لیکن تب امید ہوتی ہے جب معافی دل سے ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بس زبان سے ہو دل سے نہ ہو، وہی کریں جو ہم کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ العاجز من اتبع نفسہ ہواها وتمنى علی اللہ، بے وقوف ہے وہ شخص جس نے اپنے نفس کو اس کی خواہشات کے پیچھے ڈال دیا، اور پھر اللہ پہ بھروسہ کر کے بیٹھ گیا، تمنا کر کے کہ ہاں جی سب ٹھیک ہوگا۔ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں ایسے یہ کوئی طریقہ ہی نہیں ہے۔ طریقہ تب ہوتا ہے جب کوشش کرو، محنت کرو، غلطی ہو جائے توبہ کرو، پھر اللہ کی رحمت تو امید کر کے بیٹھو، انشاءاللہ اللہ خیر کریں گے۔ تو انشاءاللہ تجدید ایمان کر لیں، اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ کے اٹھیں آج سارے لوگ۔ میں بھی تجدید ایمان کرتا ہوں، میں بھی اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں۔ تو سب لوگ اگر یہ کلمات کہہ لیں، اور اگر کسی کو بیعت توبہ کرنی ہے تو اس کی نیت بھی کر سکتا ہے، تو اخلاص کے ساتھ کہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا بأسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ صبح شام استغفار کیا کیجیے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ درود شریف کی بھی کثرت کریں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ قرآن کی تلاوت میرے بھائیوں، پلیز قرآن کے ساتھ مناسبت پیدا کریں۔ مجھے تو چونکہ پڑھاتا ہوں لوگوں کو، اپنے طلباء کو بھی میں بہت تاکید کرتا ہوں کہ دیکھیں آپ طلباء ہیں، لیکن قرآن سے مناسبت نہیں ہے۔ یہ بالکل، یہ کیا بات ہے؟ ہم اہل قرآن ہیں نا، ہیں کہ نہیں ہم اہل قرآن؟ کہیں گے نہیں میں اہل قرآن نہیں ہوں، میں تو اہل سنت والجماعت ہوں۔ قرآن، اہل قرآن کا مطلب ہے قرآن جن کے لیے آیا، ہم وہی لوگ ہیں نا، ہم اہل قرآن ہیں۔
ہم اہل حدیث ہیں، ہم اہل سنت ہیں، ہم اہل جماعت ہیں، سب ایک ہیں مسلمان۔ ہم، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی بات ہے۔ قرآن والے لوگ ہیں، ہمیں قرآن اللہ نے بھیجا ہے میرے اور آپ کے لیے، امت کے لیے، لیکن قرآن سے کوئی مناسبت ہی نہیں ہے۔ صرف بہت کوئی پڑھتے ہیں نا برکت کے لیے، کسی سے پوچھو قرآن پڑھتے ہیں، ہاں جی صبح سورہ یاسین، رات کو سورۃ الملک اور سورہ واقعہ، بس۔ اور وہ اس کے اندر بھی کیا ہوتا ہے کہ جی مال زیادہ ہو جائے گا نا، اس لیے پڑھتا ہوں سورہ واقعہ۔ پڑھیں، ضرور پڑھیں، فضائل ہیں ساری صورتوں کے، لیکن قرآن کو سمجھ کر زندگی گزارنے کی کے حل کے نیت سے پڑھیں اور مناسبت پیدا کریں قرآن سے، پلیز ہم سارے لوگ قرآن روزانہ پڑھا کریں، تھوڑا ہی صحیح لیکن سمجھ کر پڑھیں، ترجمہ تو پڑھ لیں کم از کم ایک دفعہ قرآن کا، اور پھر دوسری دفعہ پڑھیں تو اس کو اور تدبر کے ساتھ پڑھیں، تیسری دفعہ پڑھیں تو اور سمجھ کے ساتھ پڑھیں انشاءاللہ، لیکن پڑھتے رہیں۔ اور کچھ وقت اللہ کے ساتھ لو لگا کے بھی بیٹھا کریں، کچھ مراقبہ، کچھ آنکھیں بند کر کے، انشاءاللہ تھوڑا وقت لگائیں گے، استغفار، درود شریف، تلاوت، کچھ اللہ کے ساتھ لو لگا کے، تو پھر ایک اللہ سے تعلق پیدا ہونا شروع ہو جائے گا، آہستہ 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 آہستہ۔ اللہ کرے کہ جب اللہ کے پاس جانے کا وقت ہو تو ایک گہرا تعلق ہو انشاءاللہ، کہ اللہ تعالیٰ جب بلائیں بندے کو تو ارجعی الی ربی کی، آ جاؤ اپنے رب کے پاس، کیا مزہ آئے، کیا مزہ آئے کہ اللہ اپنی رحمت کے فرشتے بھیجیں اور کہ آ جاؤ اپنے رب کے پاس، تمہارا رب تمہیں بلا رہا ہے، آ جاؤ، راضیۃ مرضیۃ، تم بھی راضی میں بھی راضی، آ جاؤ، میں بھی راضی ہوں اور میں تمہیں جو دینے والا ہوں اس سے تم بھی راضی ہو جاؤ۔ وادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، آ جاؤ میرے اور بھی بہت سارے بندے ہیں میرے پیارے، ان کے ساتھ تم بھی آ جاؤ، اور ایک دن میں تم سب کو اپنی جنت میں داخل کر دوں گا، کیا مزہ ہے، یہ ہے نا موت۔ لیکن اس کے لیے ایسے تو نہیں میرے بھائیوں، صرف برگر پیزا کھانے سے تو نہیں بات بنے گی نا، اس کے لیے کچھ تو محنت کرنی پڑے گی کہ نہیں، زبان غور زبان پہ دیکھیں، کیا بول رہا ہوں، کیا دیکھ رہا ہوں، کیا سوچ رہا ہوں، بدگمانیاں تو نہیں ہیں، نفرتیں تو نہیں ہیں، بغض تو نہیں ہے، حسد تو نہیں ہے، کینہ تو نہیں ہے، کچھ ایک نظر تو ڈال کے رکھے نا انسان اپنے اوپر ہر وقت، کو بہتر سے بہترین بنانے کی کوشش، دعاؤں کا اہتمام، کچھ یہ اللہ سے تعلق بنانے کے لیے کچھ تھوڑے سے گر ہیں جو میں نے چار بتائے ہیں صرف آپ کو، پلیز ٹھیک ہے، دعا کر لیتے ہیں اس۔ الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وهو اہلہ، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ یا اللہ ہماری اس مجلس کو قبول فرما لیجیے، یا اللہ یہ سارے احباب جو آئے ہیں میرے اللہ، ان کا آنا قبول کر لیجیے میرے اللہ، ہمارے جسمانی صحت بھی عطا فرمائیے، اللہ ہمیں روحانی صحت بھی عطا فرمائیے، اللہ ہمیں ذہنی دماغی صحت بھی عطا فرمائیے، اللہ ہمارے دل و دماغ کی حفاظت فرمائیے، یا اللہ، یا ارحم الراحمین میرے پیارے اللہ، یا اللہ اپنی شدید محبت عطا کر دیجیے، اللہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی جانثار محبت عطا کر دیجیے، یا اللہ دنیا آخرت کے محتاج ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، یا اللہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہ ہمارے والدین جو آپ کے پاس آ چکے ہیں ان کی مغفرت کر دیجیے، اللہ جو یا اللہ حیات ہیں، یا اللہ ان کے لیے ان پہ رحم فرمائیے، آسانی کا معاملہ فرمائیے ان کے بڑھاپے میں، یا اللہ عزیز اقارب دوست احباب، یا اللہ ہمارے اساتذہ کرام مشائخ، یا اللہ سب کے ساتھ رحم کا، کرم کا، عافیت کا معاملہ فرمائیے، یا اللہ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، یا اللہ ہمارے گھر والوں کو، ہماری اولادوں کو، ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائیے،
اللہ آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیے، دین دنیا کی ہر بھلائی عطا فرمائیے، ہر شر فتنے سے بچائیے میرے مولا، دین کی سمجھ عطا فرمائیے، عمل کی توفیق عطا فرمائیے، گناہوں سے بچائیے، ہم سب کو گناہوں سے بچائیے اللہ۔ اللہ اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائیے، اللہ قابل نہیں ہے لیکن ہمیں پتہ ہے آپ کے ہاں قابلیت نہیں قبولیت چلتی ہے، اللہ قبول کر لیجیے، ستاری کر لیجیے یا اللہ، عیبوں کی ستاری کر لیجیے یا اللہ، مخلص ساتھی عطا فرمائیے یا اللہ، حاسدین کے حسد سے بچائیے، شریر کے شر سے بچائیے یا اللہ، برا چاہنے والے کی برائی سے بچائیے میرے مولا، ہر جادو ٹونے، ہر سحر، ہر سے بچائیے یا اللہ، بری نظر سے بچائیے یا اللہ، جو لوگ بیمار ہیں کسی بھی طرح یا اللہ، سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دے دیجیے، جو پریشان ہے پریشانیاں دور کر دیجیے یا اللہ، ہمارے بچوں کی حفاظت فرما لیجیے اللہ، جن لوگوں کے ساتھ جو بھی یا اللہ امتحان ہے اللہ، ان کے امتحان میں ان کی مدد فرمائیے یا اللہ، ہمارے بھائی بہن بچے بچیاں اللہ فلسطین میں یا اللہ جس طرح پریشانی کا شکار ہے اللہ، پیارے اللہ ان کی مدد فرمائیے میرے مولا، مدد فرمائیے یا اللہ، مدد فرمائیے میرے مولا، میرے مولا مدد فرمائیے، عافیت کا معاملہ فرمائیے ان کے ساتھ، اللہ عافیت کا معاملہ یا اللہ، شہیدوں کا خون یا اللہ ضائع نہ چلا جائے میرے مالک، میرے مولا کرم کا معاملہ فرمائیے اللہ، تمام امت مسلمہ کی حفاظت فرمائیے، امن کا گہوارہ بنائیے یا اللہ، یا اللہ اس شہر کو بھی امن کا گہوارہ بنائیے، اس ملک کو بھی امن کا گہوارہ بنائیے اللہ، امت مسلمہ کی حفاظت فرمائیے یا اللہ، جنہوں نے ہم پہ کبھی بھی زندگی میں احسانات کیے یا اللہ کسی بھی طرح کے یا اللہ، انہوں نے ہمارے والدین ہو، ہمارے اساتذہ کرام ہو، مشائخ ہو، اور یا اللہ کوئی بھی لوگ ہیں جنہوں نے کسی طرح کی بھی یا اللہ کوئی بھی احسان کیا اللہ، اپنی خزانوں سے ان کو بہترین ان کو جزائے خیر عطا فرمائے اللہ، یا ارحم الراحمین، اللہ کرم کر دیجیے، اللہ معاف کر دیجیے میرے مولا، رحم کر دیجیے اللہ، رحم کر دیجیے میرے مولا، رحم کر دیجیے اللہ، اپنے وقت پہ خاتمہ بالخیر، کلمے کا، یقین کا، عافیت کا، مغفرت کا، رحمت کا عطا فرمائیے گا، قبر کی اور آخرت کی منازل آسان کر کے اللہ، بغیر حساب کتاب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں ہم سب کو جنت الفردوس میں جمع فرمائیے گا، اور اپنا دیدار بے حجاب اور اپنی دائمی رضا بھی عطا فرمائیے گا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ علی النبی الکریم، الحمد للہ۔